یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں. اب 2 ہو یا 100 ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہو گئے سیدھ میں، ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے. تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گئے. اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا. تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے. تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے. حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. بھیڑ ہوتی ہے، لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے. ہاں، دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوران طواف تو گزر سکتے ہیں، لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے. اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے، اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے. ایسا نہیں. براہ کرم نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترا بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. لبیک. یہ کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہ گار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا، اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا، گزرنے کے گناہ سے بچ گیا. یہ جیسے ایک گزر گئے، میں ان کی آڑ میں گزر گیا. تو اب اگر یہ نمازی ہیں، جیسے نمازی کے آگے سے گزرے، تو یہ گناہ گار ہوں گے، اور میں چونکہ ان کو سترا بنا کر گزرا تو میں گناہ گار نہیں ہوں گا. لیکن یہ کہ اس میں دل سوزی ہونی چاہیے، اور اگر ظن غالب آتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں تو یہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہو جائے گا کہ اس کو بھی گناہ سے روکا جائے. اور کسی کے گناہ کرنے پر خوش نہ ہوا جائے کہ چلو یہ کوئی گزرے تو وہ گناہ کرے اور میں گناہ سے بچوں گا. تو یہ بھی کسی کے گناہ کرنے کا خوشی خوشی انتظار، یہ بھی گناہ میں شمار. تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر پر بھی کاربند ہوں. امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا، گویا نیکی کی دعوت دینا، اور نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے لوگوں کو منع کرنا. تو گناہوں سے منع کرنا تو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کہ اس کو جو گناہ کر رہا ہے ہمارا ظن غالب ہے کہ ہم اس کو منع کریں گے تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اب اس کو منع کرنا واجب ہو جائے گا. یہ واجب تو بہت زیادہ ترک ہوتا ہے لوگوں کا. ایسے ہزاروں مواقع آ سکتے ہیں کہ اگلے کو منع کرو تو لوگ مان جاتے ہیں، لیکن یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا حساب ہے کہ کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے بہت کم ہی تیار ہوتے ہیں آدمی. تو نوافل اور مستحبات میں انہماک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی یہ ذہن بنا لینا کہ میں لوگوں کی نماز کی اصلاح کروں گا، بیٹھ جائے. جس نے نماز میں غلطی کی اس کو پیار محبت سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھیے یوں انگلیاں رکھنی چاہیے، تو آپ نے جو پاجامہ اٹھایا سجدے میں جاتے ہوئے تو پاجامہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا. تو یہ اس کو اس کی غلطیاں بتائی جائیں احسن طریقے پر، پیار سے محبت سے. لیکن یہ دیکھ لیں کس کو بتا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کو آپ غلطیاں بتانے جائیں اور وہ آپ سے ناراض ہو جائیں. تو اگر کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہے، امام صاحب ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بزرگ ہیں، تو ان کو پھر اس کا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب میں وہ مسئلہ نکال کے لے جائیں. جیسے نماز کے احکام، بہتر یہ کہ باہر شریعت لے جائیں. باہر شریعت میں وہی مسئلہ جس کی غلطی آپ نے ان میں پائی،
آپ ان کو وہ مسئلہ نکال کر یہ نہیں بولیں کہ آپ نے غلط کیا اور یہ دیکھو مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ طریقہ اس کا ایک حکمت عملی کا یہ کہ ان کو اس امام صاحب کو یہ دکھائیں کہ حضرت یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے مجھے سمجھائیے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ انگلیاں رکھنے کا جو لکھا ہے تو انگلیوں سے مراد کیا ہے، کیا ہم انگلیوں کو یوں موڑ کے رکھیں تو صحیح ہے، یہاں میں یوں رکھوں دیکھ تو لیجئے ذرا میں انگلیاں سجدے کی صحیح رکھتا ہوں، حضرت ناک کہاں سے دبے گی، نوک دبے گی، ہڈی دبے گی، پیشانی کیسے جمانے کا طریقہ کیا ہے. تو اس طرح اگر آپ ان کو یہ سوال پوچھیں گے نا اور ان کو یہ شبہ یعنی ان کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ مجھے سکھا رہا ہے، آپ بالکل یعنی کہ طالب علم کی حیثیت سے اس کو پوچھیں گے تو اگر بالفرض ان کی توجہ نہیں تھی تو بہت ممکن ہے کہ اس طرف ان کی توجہ چلی جائے گی کہ یہ بھول تو میں بھی کرتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ ہو. الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. حضور کیا کار یا موٹر سائیکل کو سترا بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کار کے درمیان تو جگہ خالی ہوتی ہے، اسے کیسے ستھرا بنا سکتے ہیں؟ تو وہ ابھی آپ نے مدنی پھول سنا ہوگا کہ جانور اگر کھڑا ہو سامنے نمازی کے تو جانور کے پار سے بھی جانور کو آڑ بنا کر گزار سکتے ہیں. تو کار کے نیچے تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اور اگر سامنے اونٹ کھڑا ہے تو اونٹ کو بھی تو ستھرا بنا سکیں گے. اونٹ میں تو بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں کا مطالعہ فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ہاں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام.